السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 116۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب پوچھے گا اللہ تعالیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تو نے کہا تھا، للناس، لوگوں سے، اتخذونی، کہ بنا لو مجھے، وَأُمِّیَ، اور میری ماں کو، الہین، دو خدا، من دون اللہ کے سوا۔ کالا، وہ عرض کریں گے، سبحانک، تو پاک ہے، ما یکون لی، میری کیا مجال، ان اقولا، کہ میں کہوں، ما لیس لی بحق، ایسی بات جس کا مجھے کہنے کا کوئی حق نہیں۔ ان کنت قلتہ، اگر میں نے کہی ہوتی ایسی بات، فقد علمتہ، تو ضرور اس کو جانتا۔ تعلم، تو جانتا ہے، ما فی نفسی، جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم، اور میں نہیں جانتا، ما فی نفسک، جو تیرے علم میں ہے۔ انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، علام الغیوب، سارے غیبوں کو جاننے والا ہے۔ یہ قیامت والے دن کا مکالمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ تو آگے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے، آج جو مسیحی دنیا ہے اور جتنے بھی یہ کرسچینٹی کے دعوے دار ہیں، یہ سارے حضرت مریم علیہ السلام کی پرستش کرتے ہیں، اور انہوں نے بڑے قد آدم مجسمے بنا رکھے ہیں، اپنے گرجاؤں کی محرابوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مصلوب جو مجسمہ ہے، یہ انہوں نے وہاں پہ بنا رکھا ہے اور اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ اور یہ جو پلس کا نشان ہے، یہ پلس کا نشان اصل میں پلس نہیں ہے، یہ بازوؤں کے ساتھ سمجھ لیں کہ کسی کو باندھ کے اور دونوں بازوؤں کو کھڑا کر کے اور نیچے سے اس کو باندھ کے، تو یہ پلس کا نشان بنایا ہوا ہے، اور یہ اصل میں کرسچینٹی کا نشان ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کی گواہی دینے والا ہے، یعنی کہ وہ اپنی عیسائیت پہ ٹھیک طرح سے قائم نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کچھ عیسائی قائم ہیں لیکن زیادہ گمراہ ہیں، اور وہ اس بت پرستی میں، شرک میں جو ہے نا وہ گرفتار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام سے یہ جب یہ بات پوچھے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے سے جواب دیں گے، مولا تو پاک ہے۔ اب دیکھیں، جب کسی نبی سے بات کی جاتی ہے تو اس کا جو معیار گفتگو ہے وہ انسانوں سے تھوڑا سا بلند ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو عام بندوں سے تھوڑا اونچا درجہ دے رکھا ہے۔ تو انہوں نے یہ عرض کی، مولا تو پاک ہے، یعنی کہ اپنی بات کی صفائی سے پہلے اپنے رب کی شان بیان کی کہ مولا تو پاک ہے، میری کیا مجال کہ میں ایسی الفاظ کہوں جس کا کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اور پھر عرض کرتے ہیں، مولا اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو ضرور جانتا، یعنی کہ انہوں نے اپنی بات کے بجائے یہ بات اللہ کے سپرد کر دی کہ مولا اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو علام الغیوب، پہلے سے سب جاننے والا، تو جانتا ہوتا کہ میں نے یہ بات کہی تھی، اور میں اپنی صفائی نہیں پیش کر رہا، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے ایسا نہیں کہا، اگر کہا ہوتا تو جانتا ہوتا۔ میں نہیں جانتا کہ تیرے علم میں کیا ہے، لیکن تو میرے دل کے اندر کی چھپی بات جانتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اس آیت سے الگ بھی کر دیا جائے اور ہم اس کو اپنے معنی میں لے آئیں تو کتنی پیاری آیت ہے کہ مولا میں تیرے علم کے رازوں کو، حکمتوں کو نہیں جانتا کہ اس بات میں یا اس معاملے میں میرے لیے کیا حکمت رکھی ہے تو نے، اور تو جانتا ہے کہ میرے دل کے اندر راز کیا ہے، وہ میں خود بھی نہیں جانتا، میں اپنے اندر کو بھی خود نہیں جانتا، بلکہ تو مجھ سے زیادہ مجھے جانتا ہے۔ اور یہ ہر بندے کے ساتھ ہے، ہم میں سے کوئی بھی اپنے اندر چھپے رازوں کو، اپنے نفس کی قباحتوں کو، اپنے نفس کی جو خواہشات ہیں، اپنے نفس کے جو اس کی برائیاں ہیں، جو اس کی اچھائیاں ہیں، وہ ہم میں سے بہت کم لوگ خود جانتے ہیں۔ زیادہ لوگ دوسروں ہی ان کی بارے میں جان رہے ہوتے ہیں اور تنقید کر رہے ہوتے ہیں اور تعریف کر رہے ہوتے ہیں، بندہ خود بھی نہیں جان رہا ہوتا کہ میرے اندر کیا چھپا ہے، لیکن وہ رب کل جہاں جانتا ہے کہ بندے کے اندر کیا ہے، اور اس کے علم میں سب ہے، بندہ خود اس بات سے بے بہرا ہے۔ اور پھر وہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، مولا تو علام الغیوب ہے، میں تو سامنے کی بات جانتا ہوں، تو غیب جانتا ہے۔
آیت نمبر 117 ما قلتو نہیں کہا میں نے لہم انہیں الا مگر ما امرتنی جس کا تو نے مجھے حکم دیا بہی جس کا ان اعبدوا اللہ یہی کہ اللہ کی عبادت کرو ربی جو میرا رب ہے و ربکم اور تمہارا رب ہے وکنت علیہم شہیدن اور میں ان پر گواہ تھا ما دمت فیہم جب تک کہ میں ان کے درمیان رہا فلما پس جب توفیتنی تو نے مجھے اٹھا لیا کنتا انتا پھر تو ہی تھا رقیب علیہم ان پر نگہبان وانتا اور تو علی کل شیء شہید ہر چیز کا گواہ ہے ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی برات ظاہر کر رہے ہیں کہ مولا میں نے نہیں کہا اور میں نے صرف وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا، یعنی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور جو میرا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی رب ہے، تمہیں پیدا کرنے والا بھی ہے، میرا بھی وہی رب ہے، مجھے بھی اسی نے بنایا ہے، اور میں نے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کہی، اور میں 33 سال تک ان کے درمیان تھا، اور میں 33 سال تک اس بات کے اوپر کھڑا رہا، ان کی نگہبانی کرتا رہا کہ وہ کوئی ایسا کلمہ نہ کہیں جو شرک کے زمرے میں آتا ہو۔ لیکن جب 33 سال کے بعد تو نے مجھے آسمان پہ اٹھا لیا تب تو ان پر نگہبان تھا، اس کے بعد میری جو محنت تھی وہ پوری ہو گئی، میری حجت تمام ہو گئی، میں اس کے بعد کا مجاز نہیں، اس کے بعد سب چیزیں تیری سپرد تھی۔ اور یہاں پہ توفیتنی اس کے 3 معنی قرآن پاک میں ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ وفات قرآن پاک میں 3 طرح استعمال ہوا۔ نمبر 1 وفات موت، نمبر 2 وفات نوم، اور نمبر 3 وفات رفع۔ پہلی وجہ کی مثال کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت نفسوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، جو سیدھی ہے، فوت ہو گیا کوئی بندہ، ہم سیدھی بات کہتے ہیں کہ وہ بندہ اس دنیا سے چلا گیا، نفس جو ہے یا جان جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ چلی گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو رات کو نیند کے وقت ہمارے نفسوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور صبح ہمیں واپس لوٹا دیتا ہے۔ اور تیسری یہ ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا، اے عیسیٰ میں تمہیں زمین سے اٹھا کر اپنے قبضے اور حفاظت میں لے لوں گا۔ یہ تیسری وجہ جو اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اٹھا لینے کے اوپر ہے، یہ وہ والی وجہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک جو نقطہ ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں توفیتنی سے مراد یہاں پہ اللہ پاک نے موت کا جو ہے نا وہ لکھا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآنی آیات بھی اور احادیث مبارکہ بھی بار بار اس چیز کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا اور آپ دوبارہ تشریف لائیں گے، اپنی عمر مبارک کو پورا کریں گے، اور پھر آپ جو ہیں وہ طبعی طور پہ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے جیسے کہ باقی افراد معاشرہ اس دنیا سے گئے ہیں۔ تب انہوں نے عرض کی مولا جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو نگہبان تھا، تو ان کا محافظ تھا، اور تو ہر چیز کا گواہ ہے کہ وہ آنکھ جو کبھی نہیں سوتی وہ جانتی ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اور اس آیت میں ہم یہ سمجھ گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی پوری کرنے آئیں گے۔ آیت نمبر 118 ان تعذبہم اگر تو انہیں عذاب دے فإنہم عبادک تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تغفر لَهُمْ اور اگر تو انہیں بخش دے فإنک تو بے شک تو ہی العزیز الحکیم غالب اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا اور اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ مولا تیرے بندے ہیں، تو انہیں عذاب دے تب بھی تیرے بندے ہیں، تو انہیں معاف کر دے تب بھی تیرے بندے ہیں، تو غالب ہے، تیرا سکہ چلتا ہے، تو حکیم ہے، تو بہتر جانتا ہے کہ تو کیا کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، تو یہ تیرے بندے ہیں، تو ان کے ساتھ جو بھی معاملہ فرما یہ تیری ثواب دید ہے۔ یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک انت العزیز الحکیم، کہ جس نے میری پیروی کی وہ میرے گروہ میں سے ہے، اور جس نے نافرمانی کی تو ہی عزت اور حکمت والا ہے۔ اور پھر حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ پھر حضور زاروں کی طرح رو پڑے اور عرض کی اللہم امتی، یا اللہ میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ میرے محبوب کے پاس جاؤ اور ان سے رونے کی وجہ پوچھو، حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے،
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور پوچھا اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا معاملہ ہوا؟ تو حضور نے اپنی امت کی بخشش کے متعلق اندیشہ ظاہر کیا کہ کہیں میری امت کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جبرائیل کو یہ پیغام دے کے اپنے محبوب کے پاس بھیجا کہ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہوں، یقیناً ہم آپ کی امت سے ایسا رحمت کا سلوک کریں گے کہ جس سے آپ خوش ہو جائیں گے اور ان سے ایسا معاملہ نہ ہوگا جو آپ کو ناگوار گزرے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کتنے ہم لکی ہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں، اور حضور کے صدقے میں، آپ کے آنسوؤں کے صدقے میں، آپ کے رونے کے صدقے میں اللہ پاک ہمیں بخش دے گا۔ ہمارے اعمال تو بالکل بھی بخشش کے قابل نہیں، اور ان کی رحمتیں ہیں، اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتیں ہیں جو کل قیامت والے دن ہماری بخشش کا سبب بن جائیں گی۔ اور اللہ کا صدہا بار شکر ہے کہ اس نے ہم سیاہ کاروں کے لیے ایسے کریم اور ایسے پیکر رحمت نبی کے امتی بنایا، اور ہمیں شرف حاصل ہوا کہ ہم آخری امت اور آخری نبی کے امتی بنے، اور جن کو اللہ نے خیر کا لقب بھی دیا، اور امت مقتصدۃ کا اور بھی بہت سارے القاب دیے۔ یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ آیت نمبر 119 قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا یہ وہ دن ہے، یوم یہ دن ہے، ینفع فائدہ دے گا، صادقین سچوں کو، صدقہم ان کا سچ، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا الانہار جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا اس میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک، رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، بہترین بہترین، وردوا عنہ اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، کمال ہو گئی۔ ذالک الفوز العظیم یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جائے اور بندہ اپنے رب سے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے رب سے کسی نہ کسی وجہ سے ناراض ہے کہ میرے رب نے میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا، مجھے یہاں پہ محروم رکھا، یہاں سے عطا نہیں کیا، کسی نہ کسی وجہ سے وہ اپنے رب سے ناراض ہے، راضی نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ آپ دیکھیں کوئی بھی چیز قیامت والے دن جو فائدہ دینے والی ہے وہ سچ بولنا ہے، اور نفاق کی علامت ہے جھوٹ، تو ہمیں جھوٹ سے بچ کے پکے مسلمان ہو کے سچے بننا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ عام زندگی میں سچ بولنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو سچا ثابت کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی اور کا عقیدہ دیکھا تو وہ بھی بہتر لگا تو ادھر بھی چلے گئے، اور اپنا عقیدہ دیکھا تو وہ بھی ٹھیک لگا اور ادھر بھی قائم رہے۔ نہیں، ایک عقیدے پر کھڑے رہنا اور اس کے اوپر ڈٹے رہنا، لاکھوں طوفان آئیں، بجلیاں گریں، ڈگمگائے ایمان، لیکن اپنے عقیدے کو نہ چھوڑنا، اپنے عقیدے پر قائم رہنا۔ اگر وہ صراط مستقیم ہے، اگر اس میں کوئی جھول نہیں ہے، اگر اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے جو دین سے ہٹا دینے والی ہو، جو حضور سے دور کر دینے والی ہو، جو اولیاء اللہ سے دور کر دینے والی ہو، اگر اللہ والوں کے راستوں سے دور کر دینے والی نہ ہو، تو اس راستے پر قائم رہنا، یہ ہے سچ جو کل قیامت کے دن فائدہ دے گا۔ تو ان کے لیے باغات ہیں، نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہے۔ فوز عظیم جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ اللہ مان گیا ہے، اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہے، ہم اس سے ہر بات پہ راضی ہو گئے ہیں، تو یہ دونوں جہانوں کی بہترین اور سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جب رب راضی ہے تو اس کا محبوب بھی راضی ہے، پنجتن پاک بھی راضی ہیں، اولیاء اللہ بھی راضی ہیں، اصحاب کرام بھی راضی ہیں، تو بس رب راضی تو سب راضی۔ تو بیلی تے سب جگ بیلی تے ال بیلی بھی بیلی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دن کی کامیابی سے ضرور بھی ضرور ہمکنار فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 120، اور یہ سورہ مائدہ کی آخری آیت ہے۔ للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وما فیہن اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہیں یا ان میں ہیں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔
بڑی خوبصورت آیت ہے اور اس سورہ کریمہ کے اوپر ایک تاج اللہ نے سجا دیا، اس آیت کو لگا کے آخر میں رکھ کے سارے شبہات جو ہے نا وہ دھل گئے اور سب گمراہیاں دور ہو گئیں اور سارے حقائق اس میں آ گئے۔ اللہ نے نچوڑ بیان فرما دیا کہ آسمانوں اور زمین میں خاکی، نوری، بے جان، جاندار، بے شعور، باشعور جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی ملکیت ہے، اس کے سوا کوئی رب ہے ہی نہیں، اس کی خدائی میں کوئی شریک ہی نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے بندے ہیں، مریم علیہ السلام بھی ان کی بندی ہیں، سب اس کے حکم کے پابند ہیں، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی اس سے نہ چھین سکتا ہے، نہ کوئی اپنی مرضی چلا سکتا ہے، اور اپنے محبوبوں کو اور اپنے محبوب ترین بندے سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دینا چاہے وہ دے دیتا ہے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ وہ رب ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور ہم اس کے وہ بندے ہیں جو اس کی سلطنت میں آتے ہیں۔ اب دیکھیں ہماری زمین میں اللہ نے کیا کیا کچھ نہیں سجا رکھا، یہی زمین ہمیں دنیا کی ہر چیز مہیا کرتی ہے، یہ ہماری ماں ہے، اور یہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کے، ہمارے جینے کے، ہمیں سارے اسباب دیتی ہے، ہمیں کھانا دیتی ہے، ہمیں لباس دیتی ہے، ہمیں گھر بنانے کے لیے ساری انگریڈینٹس فراہم کرتی ہے، یہی سب کچھ ہے تو یہ بھی اللہ کی ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس زمین کا مالک ہوں، اور آسمانوں کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں وہ کتنا وسیع ہے، کتنے آسمان ہیں، اس کے کتنے چاند ستارے، کہکشائیں، سیارے، کتنے سورج ہیں، کتنے چاند ہیں، ہم تو صرف اس زمین کو ہی جانتے ہیں۔ وہ کتنی بڑی یونیورس کا مالک ہے یہ وہی جانتا ہے، تو وہ بادشاہ ہے اور ہم اس کے سامنے اس کے خادم ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے نوکر ہیں۔ اللہ کریم سے التجا ہے کہ وہ اس سورہ پاک کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ سب کا سننا قبول فرمائے، اور ہمیں اس راستے پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔